بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم نے انشاءاللہ لیسن نمبر 2 تختی نمبر 2 کیا کیا؟ مکمل کی۔ کیا کی؟ تختی نمبر 2 کل ہم نے کی نا ختم۔ تو تختی نمبر 1 جو لیسن نمبر 1 ہے، تختی نمبر 1 ہے، وہ کس بارے میں تھا؟ مفردات کے بارے میں۔ وہ کس بارے میں تھا؟ مفردات۔ اسی طریقے سے لیسن نمبر 2 جو ہم نے کل انشاءاللہ ختم کیا، وہ کس بارے میں تھا؟ مرکبات کے بارے میں۔ کس کے بارے میں تھا وہ؟ مرکبات۔ ہاں، آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 3 تختی نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ حرکات کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ حرکات۔ اب کیا کہتے ہیں کہ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو، زیر کو، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ کس کو کہتے ہیں حرکات؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات۔ ہاں، زبر کو، زیر کو، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ شاباش، دھیان رکھو سبق کی طرف۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہاں لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ زبر کو، زیر کو، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے زبر کو، زیر کو، پیش کو جلدی پڑھیں۔ کیا لکھا ہے؟ زبر کو، زیر کو، پیش کو جلدی پڑھیں۔ ہاں، اونچی آواز میں بولو، کس کس کو جلدی پڑھنا ہے؟ زبر کو، زیر کو، پیش کو۔ ہاں، زبر کو، زیر کو، پیش کو کیا کرنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے۔ کس کو پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، زبر کو، زیر کو اور پیش کو کیا کرنا ہے؟ ہاں، آگے بتایا تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ کیا کہا؟ تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ہاں، اب دیکھو، ایک تو اس نے پہلے یہ کہا کہ زبر کو، زیر کو، پیش کو کیا کریں؟ جلدی پڑھیں۔ آگے چھوٹا سا بریکٹ دے کر آگے پھر کیا فرمایا؟ کیا لکھا ہے آگے؟ تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ گویا کہ ہمیں زبر کو، زیر کو، پیش کو بالکل ہی نہیں کھینچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے کسی کو بھی، نہ زبر کو، نہ زیر کو، نہ پیش کو۔ ٹھیک ہے؟ نہ ہمیں زبر کو کھینچنا ہے، نہ زیر کو کھینچنا ہے، نہ پیش کو کھینچنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے کیا لکھتے ہیں؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ الف جو ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ آپ نے تختی نمبر 1 لیسن نمبر 1 کے اندر بھی آپ نے پڑھا، جو الف تھا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بالکل کیا ہے؟ خالی ہے۔ کیا ہے؟ خالی ہے۔ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی۔ اسی طریقے سے آپ نے امتحان کے اندر الف بھی پڑھا، عین بھی پڑھا، جو الف ہے یہاں پر وہ بھی یہاں پر کیا ہے؟ خالی ہے۔ اسی طریقے سے مرکبات میں ملے ہوئی حروف کی شکلیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان شکلوں کے اندر بھی جو الف آیا ہے یہاں پر الف کیا ہے؟ خالی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے لیسن نمبر 2 تختی نمبر 2 کے اندر کیا پڑھا؟ مرکبات کے اندر ہم نے پڑھا الف لام، لام الف، جیم الف، لام الف، جتنے بھی حروف کے ساتھ الف آیا ہے، جتنے بھی حروف کے ساتھ کیا آیا ہے؟ الف آیا ہے۔ الف ہمیشہ کیا آیا ہے؟ خالی آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ خالی۔ اب ہم لیسن نمبر 3 کے اندر ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ کیا ہے؟ جیسے اس نے تختی نمبر 3 لیسن نمبر 3 کے اندر یہاں بتایا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے حمزہ، الف لکھا ہے نا، بلکہ حمزہ مت ہے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ الف۔ لیکن الف کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ یہاں پر چھوٹا سا کیا ڈالا ہے؟ زبر ڈالا ہے۔ کیا ڈالا ہے؟ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب آگے بتاتے ہیں جو الف خالی نہ ہو، جو الف خالی نہ ہو، کیا بتاتے ہیں؟ جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ یاد رکھنا، جس الف کے اوپر بھی کوئی بھی حرکت ہو، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، جو بھی ہو الف، وہ الف پھر الف نہیں رہتا بلکہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ۔ جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آگے چلیے کیا فرماتے ہیں؟ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبر کی جو آواز ہے وہ اوپر کو جاتی ہے۔ زبر کی آواز
زبر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ اوپر کو جاتی ہے. زبر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ اوپر کو. ٹھیک ہے, آگے ہم زبر کی مشق پڑھیں گے. ٹھیک ہے, زبر دیا ہوا ہے حمزہ زبر صاف صاف. حمزہ زبر با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا حا زبر حا خو زبر خو دال زبر دا. دیکھو جو ہم یہ مشق پڑھ رہے ہیں حمزہ زبر ہم بلکہ کھینچنا نہیں ہے. اسی طریقے سے با کو کھینچنا ہے لیکن زبر کو نہیں کھینچنا ہے, کیونکہ با کو ایک علی کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. با زبر با مت کھینچا, با کو مت کھینچا بلکہ با کو کھینچا. با زبر با. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے جو حروف ہیں اس کی بھی ہم مشق کرتے ہیں. ذال زبر ذا رو زبر رو زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا صاد زبر صو. ٹھیک ہے, آگے یہ مشق یاد کر کے لائیں گے. ہم آگے چلتے ہیں. جو نیچے مشق دی ہوئی ہے یہاں پر لکھا ہے نا میم شین قاف مشق. اب ہم نے یہاں حروف کو ملایا ہے, بلکہ تین حروف ملا کر ایک جملہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ جملہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سب سے پہلے جب آپ نے پڑھا ہوگا اسکول میں, جب آپ چھوٹی کلاس میں تھے تو جب آپ قاعدہ پڑھتے تھے سب سے پہلے پڑھتے تھے آپ A فار ایپل, B فار بوائے, C فار کیٹ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب آپ آگے اور بڑھے پھر آپ نے پڑھا APPLE, پھر آپ نے کچھ حرف ملائے, پھر ایک جملہ بنتا گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر بھی انہوں نے کچھ زبر کے جملے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ تین طریقے ہیں. ایک ہے روا کے ساتھ, ایک ہے جوڑ کے ساتھ, اس کو ہجے بھی کہتے ہیں, ایک ہے قواعد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, قاعدہ ملا کر پڑھنا ہے. جیسے ہم پڑھیں گے دال زبر دا رو زبر رو دارا سین زبر سا دارا سا واو زبر وا دال زبر دا ودا عین زبر ع ودع عین زبر ع با زبر با عبا دال زبر دا عبدا کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسا با. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جوڑ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب ہم پڑھیں گے رواں کے ساتھ. جیسے اس کو پڑھیں گے دراسا ودع عبدا کسبا. ٹھیک ہے, اب تیسرا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھیں گے دال زبر دا, دال کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں,
معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. کیا قاعدہ ہے؟ دال کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. را زبر را, را کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. دا را سین زبر سا, سین کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں, معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دا را سا. ٹھیک, اسی طریقے سے ہم آگے والے کا بھی یہی قاعدہ کریں گے. جہاں کہیں بھی یاد رکھنا, جہاں کہیں بھی اب زبر آئے گا, یہ قاعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, جہاں کہیں بھی زبر آئے گا, خالص زبر, کیا صرف کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. جہاں کہیں بھی زبر آئے گا اس زبر کو جلدی پڑھنا ہے, معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پر جب ہم زبر کو ادا کریں گے تو اس وقت زبر کی جو آواز ہے وہ اوپر کو جائے گی. کہاں کو جائے گی؟ اوپر کو. جیسے یہاں دوسری لائن کے اندر دی ہوئی ہے مشق, ہم وہ بھی مشق پڑھیں گے. دال زبر دا, خا زبر خو, دا خا, لام زبر لا, دا خا لا, با زبر با, لام زبر لا, غین زبر غ, با لا غ. میں نے آپ کو یہ تین حروف اسی لیے دو حرف ملا کے نہیں پڑھایا. نیچے آپ دیکھیے اپنے قاعدے کے اوپر نیچے ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے, یہاں پر لکھا ہے ہجے. کیا لکھا ہے؟ ہجے. اب ہجے کس کو بولتے ہیں؟ دال زبر دا. دیکھیے دال زبر دا, زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے؟ را زبر را. اب دو حروف ملائے نا انہوں نے, آگے دیکھیے دال زبر دا اور را زبر جو ہم نے پیچھے پڑھے, اب انہوں نے دو حرف ملائے, آگے چھوٹا سا بریکٹ دیا ہوا ہے. اب یہ کیا بن گیا؟ دا را. سین کو آگے لکھا ہے الگ, سین زبر سا. کیا بن گیا؟ اب دیکھو سین زبر سا. اب لاسٹ پر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ دا را سا. ٹھیک ہے, جب بھی آپ اس کی کیا کریں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کی مشق کریں گے, سب سے پہلے ایک حرف پھر دوسرا حرف پھر دو حرفوں کو ملائیں گے, اس کا وہ جملہ کیا بنے گا جیسے انہوں نے بتایا ہے. یہاں پر دو حرف ملائے, پہلے دال زبر دا, پھر آگے لکھا ہے را زبر را. کیا بن گیا؟ دا را. اب تیسرا حرف انہوں نے بعد میں ملایا ہے, وہ سین زبر سا. کیا بن گیا پورا جملہ؟ دا را سا. آج ہم نے انشاءاللہ کس کے بارے میں پڑھا؟ حرکات کے بارے میں. حرکات کس کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو, زیر کو, پیش کو. اب ہم انشاءاللہ اس کی تین حصے بنائیں گے. کیا کریں گے؟ ایک حصہ جو زبر والا ہے, زبر والا حصہ آج ہم نے انشاءاللہ پڑھا. اسی طریقے سے کل ہم انشاءاللہ زیر والا پارٹ نمبر اس کا دوسرا پڑھیں گے اس لیسن کا. اب اسی لیسن کا انشاءاللہ اس کے بعد تیسرے دن ہم کیا کریں گے, اس کا تیسرا پارٹ انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو جہاں پر آپ کو سمجھنا آئے, جہاں آپ کو قاعدہ یاد نہ ہو یا کوئی آپ کو اس سبق کے اندر کہیں کچھ الجھن ہو, آپ کو یاد دکھانی نہ ہو, تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے زیر کے بارے میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.